اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، وہ آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ آپ لیجئے تسبیح اور 1000 مرتبہ اگر درود پاک کو آپ پڑھیں گے تو چند آپ کے منٹ لگیں گے، کوئی یہ گھنٹوں کا وظیفہ نہیں ہے، اور یوں بلکہ کہہ لیجئے کہ آدمی کو شاید آدھا گھنٹہ بھی اس کا صرف نہ ہو، لیکن 1000 اس سے پہلے ہی اس کی تعداد وہ پوری ہو جائے گی۔ کوشش کر کے نیت کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم اس پر عمل کریں اور 1000 مرتبہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پیش کریں، تاکہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیبوں کے لیے جو انعامات تیار جنت میں کیے ہیں، رب اس کا نظارہ کرائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے اور محبوب بندے، عام طور پر جب یہ ذکر ہوتا ہے تو انسان یہی تصور بنا لیتا ہے کہ اللہ کے دوست یا اللہ کا پیارا آدمی کوئی وہی ہوگا جو بہت زیادہ مشہور و معروف ولی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو ہیں ہی اللہ کے پیارے اور اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ ولایت یہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہ تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ منصب، یہ مقام عام لوگوں میں سے بھی کئیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی وہ بہت شہرت یافتہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کے لیے لوگ اس کا ذکر کرتے ہوں، اس کو جانتے ہوں، اس کے چاہنے والے کثرت سے ہوں، اس کے مریدین کثرت سے ہوں، محافل میں تذکرے ہوں تو ہی وہ ولی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور ولی کے لیے کرامت کا بھی ظہور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جب تک کرامت نہیں ہوگی تو وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا، وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اس کو ولی تب ہی مانا جائے گا، اس کی ولایت کا اقرار تب کیا جائے گا جب وہ صاحب کرامت ہو، کئی ایسی چیزیں دکھائے اور وہی معاملات جو عام طور پر عادتاً ایسے نہیں ہوتے جن کو کرامت کہا جاتا ہے، تو وہ جب ان سے ظہور ہوگا تو ہی ہم اس کو ولی کہیں گے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے پیاروں سے، ان کے ہاتھوں سے ایسی کرامات کا ضرور ظہور فرمایا ہے، اور ولی سے کرامات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کرامات قرآن سے بھی ثابت ہیں، یہ کرامات حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ذکر ہے، اور بکثرت اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہ مردوان سے لے کر پھر آگے سلسلہ ولیوں کا چلتا ہوا تو ان سے اس طرح کی کرامات کا ظہور بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس کو ایسا جز سمجھ لینا کہ جس سے کرامت کا کوئی بظاہر ہمارے سامنے ایسا ظہور نہیں ہوتا، ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم اس کی ولایت کے انکار یا اقرار کا دار و مدار اس پر بنا دیں تو یہ ایک درست معاملہ نہیں ہے۔ تو ولیوں سے یہ چیزیں ثبوت ہوتی ہیں اور ظہور ان چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی پھر وہ کوئی خاص ایک مخصوص اولیاء کا طبقہ یعنی جو شہرت یافتہ ہیں، پھر تو ہوگا کہ صرف وہی اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی اور کوئی نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے
اس کی شہرت بھی فرما دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ اسے بنا دینا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جس کے لیے چاہے اللہ وہ شہرت بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے بندہ بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جب تک شہرت نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، بلکہ کئی ایسے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہاں تک جو گمنام ہوتے ہیں اور جن کی طرف اشارے نہ کیے جاتے ہوں، یعنی ایسے شخص کو بھی، ان کے بھی اوصاف کو بیان کیا گیا کہ وہ بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے وہ قرب خاص انہوں نے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے جو صفات ہیں، جو انداز ہیں، جو ہمیں قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے، جو بیان فرما رہا ہے، ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں، یہ اعمال اسباب بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں کہ آدمی اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے۔ یاد رکھیں ولایت یہ اور چیز ہے، ولایت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے اور اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور ولایت کے لیے اعمال کا جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے، اعمال جو بیان اس حوالے سے کہ اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے، بزرگ کیسے بنا جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہے اللہ کی عطا، جسے اللہ چاہے وہ مرتبہ ولایت عطا فرما دے۔ کئی ایسے بزرگ ہیں جن کے بارے میں ہم واقعات سنتے ہیں تو وہ مادرزاد ولی جنہیں کہا جاتا ہے، پیدائشی ولی۔ جی ہاں، ہمارے غوث پاک پیران پیر حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پیدائشی طور پر ہی اللہ کے ولی تھے، اور آپ کی یہ ولایات اور پھر آپ سے کرامات کا ظہور یہ شروع سے ہی ہو گیا۔ جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے روزہ رکھا، یعنی آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا رمضان المبارک کے دنوں میں، تو ابتدائی عمر میں آپ کی ولادت بھی یکم رمضان المبارک ہے، تو یہ ایک بچپن کا ایک بالکل یہ رمضان ہے، اگلا رمضان ہے، یعنی عام ایک جو مدت رضاعت ہوتی ہے، دودھ پلانے کی مدت ہے، تو وہ آپ اس میں بھی رمضان کے اندر آپ دودھ وہ والدہ کا نہیں پیا کرتے تھے، دن کے اندر رات میں آپ پیا کرتے تھے۔ جو پیدائشی طور پر ہی اس منصب پر گویا کہ فائز ہیں اور اللہ کی ان پر خصوصی وہ رحمتیں ہیں اور ان کو یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ انہوں نے ماں کے پیٹ میں 18 پانوں کو بھی یاد کیا ہے، یہ بھی ان کا خاصہ ہے گویا کہ والدہ جو پڑھتی ہیں اور یہ والدہ کے پیٹ کے اندر ان کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہوتا ہے اور ماں اچھے اعمال کرتی ہے تو اس کا اثر بچے پر کتنا پڑتا ہے۔ وہ بچے کی پیدائش ہی گویا کہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اس کے اوپر ایک روحانی اور دینی طور پر بہت اچھے اثرات وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو خواتین ان حالات سے گزرتی ہیں تو ان کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر ذکر درود جاری رکھا کریں، وہ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھا کریں، اور ویسے ہی ہمیں فلموں ڈراموں سے بچنا ہے، لیکن جب بطور خاص ایسی کیفیت ہوتی ہے تو ایسے کو چاہیے کہ وہ پھر تو کسی طرح کے بھی کوئی گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، نہ گناہ کے کاموں کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ تو یہ ولایت یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کئی ایسے جن کے شروع سے ہی شہرت فرما دی، کئی ایسے جو ولی بعد میں بنے جن کی شہرت بھی بعد میں ہوئی۔ جی ہاں من چاہنے کے ناظرین، یہ ہم اگر یہ تصور بنا لیں کہ یہ ولی صرف وہی جس نے ابتدا تا انتہا اس طرح کے کام کرتے رہے، یا ولیوں کے گھر پہ ہی کوئی پیدا ہوا وہی ولی بن سکتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں۔ جس پر اللہ کی عطا ہے اللہ اسے پیارا اپنا بنا لیتا ہے اور اللہ کا وہ ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کی عطا ہو جس پر، اور جب رب چاہے اسے یہ عطا فرما دے۔ کئی ایسے بزرگ ہیں، کئی ایسے بزرگ اگر ہم سیرت کی کتابوں میں ان کے حالات کو پڑھیں تو ان کا ماضی وہ کچھ اچھا نہ تھا، بہتر نہ تھا، لیکن جب اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، جب وہ اس طرف مائل ہوئے
تو اگرچہ ماضی کیسا یہ تھا، لیکن جب توفیق الہی اور عنایت الہی ان پر ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ تائب ہو جاتے ہیں، اور ایسی توبہ کہ جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، جو شریعت کی مقصود ہے، تو پھر اللہ انہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، کیا ہم نہیں جانتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کو بالکل سب جانتے ہیں کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع سے وہ ولی نہ تھے، ان کی ولایت مشہور، بلکہ وہ تو شراب خانہ گویا کہ ایک چلا رہے تھے، اور ایک دن راہ سے گزرتے ہوئے اللہ کا مبارک نام وہ زمین پر پڑا ہوا دیکھا، تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو معطر کیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو ایک بڑے مقام پر عزت کی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ اس نام کی یہ عزت کی، نام کی تقدیس کو اور نام کے عظمتوں کو بجا لائے، تو پھر اس کے بعد آپ گھر چلے گئے اپنے، اور پھر اسی حالت میں تو وہ اللہ کے اس ایک کسی ولی کو ان کے بارے میں خواب میں بشارت ہوئی، تو وہ صبح ان کے ہاں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خوشخبری انہیں ملی تو وہ ان کو سنا دی گئی کہ اللہ کے نام کو پاک کیا ہے، اللہ نے تمہارے دل کو وہ پاک کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے دل کی اس غلاظت کو بھی صاف کر دیا ہے، اور وہ ایسی صاف ہوگی کہ گویا کہ ان کو مرتبہ ولایت عطا فرما دیا، اور جانوروں تک کے دلوں کے اندر اس کی اللہ کے پیارے کی جو ہے وہ محبت وہ داخل ہو گئی۔ اور آپ کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور جانور بھی روڈ پر، عام راستوں پر، وہ بکریاں وہ بھی کوئی کسی طرح کے جانور گوبر اور مینگنیاں نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ کا پیارا بشر حافی ان کا گزر یہاں سے ہوتا ہے اور وہ ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نام کا احترام بچا لایا، تعظیم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگ جانوروں کے دلوں میں بھی عزت کو ڈال دیا، جانور بھی ان کی تعظیم کرنے لگے۔ تو بشر حافی ہیں، فضیل بن ایاز ہیں، اور اسی طرح حبیب عجمی ہیں، کئی ایسے اللہ کے بزرگ ہیں جن کا آج ہم نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، اور جن کے وسیلوں سے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما دے، لیکن وہ بھی کوشش کی ہے، اس طرف آئے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ ایک یہ جو عام طور پر مائنڈ بنا ہوا ہے کہ یہ صرف اور صرف بہت بڑے مرتبے والوں کا ہی کام ہے، اور عام انسانوں میں سے کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، عام انسانوں میں سے کوئی یہ چیزیں اختیار نہیں کر سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کوشش کریں اور ہم اس طرف آئیں، یاد رکھیں کہ جب دل کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ غیر کی محبت، دنیا کی محبتیں، یہ جب دل کے اندر سمائی ہوں تو پھر محبت الہی کا عطیہ اس آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کئی بزرگوں سے یہ بات یہ واضح طور پر منقول کہ جب ان سے کوئی کہا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ ہم اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کریں گے، تو وہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ اپنے دل کو خالص اللہ کی محبت کے لیے تنہا کر دو، خالص کر دو، تو پھر دیکھیں اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنائے گا، اللہ تمہیں بھی اپنا پیارا بندہ بنا لے گا، اور تمہارا بھی شمار اللہ کے دوستوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ کے اولیاء سے زمین خالی نہیں رہتی، زمین کے اندر افراد ایسے موجود رہتے ہیں، وہ چاہے ابدال ہوں، چاہے اور اولیاء اکرام ہوں، یہ ایسے مقام اور مرتبے والے یہ زمین پر رہتے ہیں۔ اور ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے، اللہ کے جو پیارے جو زمین میں رہتے ہیں ان سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ کے 30 بندے ایسے ہیں کہ جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں، 40 کے دل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل پر، 7 کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پر، 5 کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل پر، اور 3 افراد کے دل حضرت میکائیل کے دل پر ہیں۔ اور اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا خاص دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے۔ ارشاد فرمایا جب اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے کسی اور کو اس پر مقرر فرما دیتا ہے، اور جب 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ 5 میں سے لے کر اس کو اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اور جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 7 میں سے کسی کو اس جگہ پر مقرر فرما دیتا ہے،
اور جب ان 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 40 جو افراد ہیں ان میں سے کسی کو لے کر اس پر جو ہے وہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب 40 میں سے کسی کا ہوتا ہے تو پھر وہ جو 300 افراد بیان کیے گئے ان میں سے کسی کو ان پر مقرر فرما دیتا ہے اور یہ خلا پر فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمائے انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ عز و جل لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، اور انہی کے توفیل بارشیں عطا فرماتا ہے، اور انہی کے توفیل فصلیں اگتی ہیں، انہی کی بدولت مصیبتوں سے اللہ تعالی چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے، انہی کی بدولت مصیبتوں سے اللہ تعالی وہ چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، جیسے ہم نے روایت میں بھی سنا، یہ 300 آدم علیہ السلام، پھر آگے 40، پھر 30، 7، 5، 3 اور 1، ان میں سے کسی کو ہوتا ہے تو، اور جب 300 میں سے کسی کو ہوتا ہے پھر عام بندے میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ منصب اور مقام دے دیتا ہے کہ اس کو اس ولایت کے اس درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ ایسے اللہ کے بندے جو زمین میں رہتے ہیں اور ہیں ایسے، یہ تو ایک روایت بیان کی، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پیارا بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اول یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم اللہ کا پیارا نہیں بن سکتے، ہم اللہ کا دوست کیسے بنیں، ہمیں اس طرف کوششیں کرنی چاہیے۔ وہ اعمال جو اس کام کے اندر معاون ثابت ہوتے ہیں ان اعمال کو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ بزرگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو صفت بیان کی ہے کہ یہ کیا اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا ہے، تو 11ویں پارے میں مشہور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پھر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ وکانوا یتقون، یہ ہمیشگی کے لیے آتا ہے، ان کی گویا کہ ساری زندگی پچھلی جو گزری ہے وہ خوف خشیت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرتے ہوئے گویا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، اور پھر اللہ انہیں یہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ ایمان پہلی شرط، ایمان کے بغیر جتنے بھی کوئی نیک عمل بظاہر کرتا رہے اور سمجھتا رہے اپنے طور پر کہ یہ نیکی ہے یا نیکی کے طور پر اس کو کرنا ہوں، تو وہ ایمان اگر اس کا ضائع ہے یا ایمان نہیں ہے تو یاد رکھے اس نیکی کا کوئی اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص کسی عمل کی وجہ سے، کسی قول کی وجہ سے، کسی فعل کی وجہ سے، کسی بھی معاملے کی وجہ سے اگر اس نے خدا نخواستہ اپنا ایمان ضائع کر لیا گئے تو اپنا ایمان ہی صحیح ہاتھ دھو بیٹھا، یا کوئی ہے کافر ہے، مسلمان ہوا ہی نہیں، اور اس کے بارے میں انسان یہ تصور بعض اوقات بناتا ہے ارے فلاں شخص اس نے تو انسانیت کی خدمت کی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ علاج معالجے کا معاملہ کیا ہوا ہے، غریب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ یہ سب اعمال ہیں جن کی جزا اللہ دے گا، لیکن کب دے گا؟ جب ایمان ہوگا۔ جب ایمان ہوگا تو پھر یہ نیکیاں کام ہیں، کیونکہ پہلی شرط وہ ایمان ہے۔ اگر وہ شرط یہ پوری نہیں ہے تو اب ان اچھے عملوں کے جو بظاہر اس طرح کے اعمال اچھے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اعمال ہیں۔ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلب گئے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا گئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جو ضروریات دین میں سے سب چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور وہ ہے ایمان۔ اس کے بعد پھر آگے اعمال صالح کا یہ درجہ ہوتا ہے، کیونکہ اعمال وہ ایمان کے اندر وہ داخل نہیں ہے۔ جمہور کا یہی ہے قول کہ ایمان کے اندر اعمال داخل نہیں ہے، اسی وجہ سے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے آدمی کا ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ عمل کی کوتاہی کی وجہ سے یا کوئی برا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے ایمان وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ اعمال ایمان کے بعد ہوں گے تو پھر ان اعمال کے اوپر یعنی اچھے عملوں پر ثواب ملے گا، برے عمل جو شریعت مطہرہ نے منع کیا تو اس سے انسان کو اپنے آپ کو ضرور روکنا ہوگا۔ تو یہ دو شرطیں بالکل ولیوں کے بارے میں بیان کی گئی۔ ولی یہ لفظ یہ ولا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ قرب اور نصرت۔ ولی اللہ جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے
اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایسا مشغول رہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں ہمیشہ مستغرق رہتا ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، وہ شخص، وہ اللہ کا پیارا جب سنے تو اللہ کی آیتیں سنے، وہ جب بولے تو اللہ کی ثنا بولے، وہ شخص جب کئی حرکت کرے تو وہ اطاعت الہی کے ہی کسی معاملے کی وہ حرکت کرے اور اسی کے حصول کے لیے وہ کوششیں کرے، اور قرب الہی عز و جل کے علاوہ یعنی ایسے اعمال کی طرف وہ بالکل اپنے آپ کو نہ لے جانے والا ہو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے ان کی طرف ہرگز اپنے آپ کو نہ لے کے جائے۔ تقوی، یہ جو بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ڈرتا رہے، تقوی ڈرنے کو ہی کہتے ہیں، اور اس کا معنی ویسے ہے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا۔ اصطلاحاً اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر اس عمل سے کہ جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، یہی تقوی ہے کہ جس سے آدمی کو منع کیا ہے۔ اور اس کی اور بھی تعریفات کی گئی ہیں، بعض علماء نے بڑی مختصر اور جامع تعریف کی کہ اللہ آدمی کو اس جگہ نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے، اور وہ شخص ایسے اعمال کرے یعنی فرائض پر عمل کرے، فرائض کی تکمیل۔ اب یہ تقوی کے آگے درجات ہیں پورے کہ آدمی تقوی کیا ہے، آدمی اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرے یعنی کفر سے اپنے آپ کو بچائے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، فرائض پر عمل کرے، اور پھر آگے اس کے درجات چلتے چلتے یہاں تک کہ پھر مکروہ کاموں سے، مکروہ تحریمہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، عام ناپسندیدہ کاموں سے بچائے، اور حتیٰ کہ اولیاء کا جو درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو شبہات کی چیزوں سے بھی بچائے۔ پھر ایسے جس میں صرف شبہ ہے، وہ حرام قطعی نہیں ہے، وہ حرام کی طرف نہیں ہے، لیکن وہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر یہ اولیاء کے بزرگوں کے پھر یہ ایسے درجات ہیں کہ جنہوں نے ایسے ایسے تقوی بھی اختیار کیے ہیں کہ وہ جس چیز کا ایک شبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا جو پیارا ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی اور اللہ کا دوست بندہ ہوتا ہے، وہ ان صفات کو اختیار کرے اور یہ حرام کاموں سے بچتا رہے، فرائض کو پورا کرتا رہے۔ جی ہاں مدرسہ کے ناظرین، وہ حدیث پاک تو حدیث قدسی بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، فرمایا کیا ہے کہ بندہ فرائض کے علاوہ کسی شے کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، پھر وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر وہ ایسے اعمال کی کثرت کرتا ہے اور نفلی طور پر ایسے کام کرتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ خود اسے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ گویا کہ وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب کوئی جس سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں جس سے محبت کروں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں جس سے محبت کروں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، وہ ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ پاؤں جس سے وہ چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ سوال کرتا ہے مجھ سے میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں جو وہ سوال کرے، یعنی پھر وہ اس درجے پر مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس کا بولنا، یہ بول رہا ہے رب اسی طریقے سے کر رہا ہے اور اس کی دعاؤں کو پورا کر رہا ہے، اور اس کے کہنے کو وہ جو کہہ دیتا ہے۔ جی ہاں اللہ والا جب اللہ کا پیارا جب کچھ کلمہ کہہ دیتا ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں وہ اگر قسم اٹھا لیں کسی معاملے میں کہ یہ ایسا ہی ہوگا تو اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے، وہ پھر حانث نہیں ہوتے، وہ قسم توڑنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ جیسا انہوں نے کہہ دیا رب نے ویسے کر دینا ہے، تو وہ پھر آدمی اس مقام کو پہنچ جاتا ہے، اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا میں اس کے کان بنتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک وہ جسم سے پاک ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ تمام ان اعضاء سے وہ پاک ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں یہ بنتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سماعت کے اندر وہ ایسا نور داخل فرما دیتا ہے، وہ اپنی قدرت کا گویا کہ اس کی سماعت کو ایسا مظہر بنا دیتا ہے
کہ وہ جب نور اس کی سماعت میں داخل ہو جاتی ہے. جی ہاں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ہی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ توجیہ آپ نے بیان فرمائی کہ آدمی جب فرائض و نوافل اور اطاعت الہی میں عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس منصب پر فیض فرما دیتا ہے، تو پھر اس کی آنکھ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نور کا وہ مظہر اس کی آنکھ کو بنا دیا جاتا ہے، تو وہ پھر دور اور نزدیک اس کو دیکھنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے. وہ سن بھی لیتا ہے، وہ دور کی بات بھی وہ آرام سے سن لیتا ہے اور قریب والی باتوں کو بھی سنتا ہے. اس کی ہاتھ کے اندر جب وہی قدرت الہی کا وہ ایک مظہر ایسا آ جاتا ہے اور وہ کرشمہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اگر دور سے بھی کوئی چیز پکڑنا چاہے تو پھر وہ پکڑ لیتا ہے، اس سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ چیزیں بھی پکڑ لیتا ہے. اور اگر کوئی دور سے مطلب یہ ہے کہ کسی کی استعانت بھی کر رہا ہے، مدد بھی کر رہا ہے، تو وہ پھر اپنے ہاتھوں سے بھی یہ تصرف کر سکتا ہے، اس کو یہ قدرت اور یہ طاقت مل جاتی ہے. اور یہی اللہ کا بندہ جس کی آنکھوں میں، جس کے کانوں میں اور جس کے ہاتھوں میں اور جس کے پاؤں میں، یعنی چلنے میں بھی پھر یہ کہ اس کو کوئی بود اور قرب کا یہ فاصلہ نہیں رہتا، وہ چاہے تو قدم اٹھائے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. جی ہاں، اللہ کے کئی ایسے ولی تھے جن کی ایسی کئی کرامات ہیں. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک ہی وقت میں اپنے متعدد مریدین کے گھر پر آپ گئے، بعد میں بیان کیا کہ 40 میں، بعد میں 70 کے اندر، یعنی آپ کو دعوت دی. ایک نے دعوت دی کہ مغرب کے بعد ہمارے ہاں، آپ نے اس کی بھی دعوت قبول کی، دوسرے کی بھی، تیسرے کی بھی، چوتھے کی بھی، یہ قبول کرتے گئے، حتیٰ کہ سامعین بڑے حیران ہوتے تھے کہ آپ سب کی اسی طریقے سے آپ نے دعوت کو قبول کر لیا. اتفاق ایسا وہ آپ چلے گئے. اور جب آپ اگلا دن آیا یا اگلی نماز کا وقت آیا تو سب آ کے ایک دوسرے کو بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. ایک بتا رہا ہے کہ میرے ہاں تھے، دوسرا کہہ رہا میرے ہاں تھے، تیسرا کہہ رہا میرے ہاں تھے. تو وہ آپس میں یہ کہیں کہ وہ کہاں تھے، تو یہ اللہ والے کی شان کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پھر متعدد مقامات پہ بھی اگر وہ جلوہ گر ہونا چاہیں تو اس کے اندر بھی کوئی چیز مانے نہیں ملتی. جی ہاں، آپ سورہ نمل پڑھیے، اور اگر آپ کہیں کہ یہ تو ایک حکایت تھی، ایک واقعہ تھا، تو آپ سورہ نمل پڑھیے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو پڑھیے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اپنی قوم سے جب خطاب کیا جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، سب اور بھی تھے، تو ان کو آپ نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی، تو میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس پہنچ جائے. تو آپ کو عفریت نے کہا، جن نے، کہ میں لے آؤں گا، لیکن قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. لیکن آپ کی اسی سامعین میں سے ایک اللہ کے ولی اور آپ کے امتی حضرت عاصم بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ آپ مجھے ارشاد فرمائیں تو میں لے آؤں گا. فرمایا کب لاؤ گے؟ تو ان کا جو قول تھا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. تو جی ہاں، ایسا ہی ہوا. انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور وہ میلوں دور کا تختہ وہ ان کے سامنے ملا ہے. اب یہ حدیث پڑھیے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا مظہر اسے اس کے ہاتھوں کو بنا دیا جاتا ہے. وہ نور ایسا داخل ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ تصرف کر لیتے ہیں اور وہ اس چیز پر قادر ہو جاتے ہیں، دور دور بھی تصرف کر لیتے ہیں. کانوں میں ایسی سماعت آ جاتی ہے اللہ کے ان پیاروں میں کہ پھر وہ دور دور تصرف کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو، دور دور کی آوازوں کو وہ سن لیا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تو اپنے دوران خطبہ کا یا ساریت الجبل، اے ساریت پہاڑ کی طرف، یعنی یہ کلمہ تھا اور خطبے کے دوران تھا. میں ابھی اردو بول رہا ہوں، اگر میں اردو بولتے بولتے اچانک کچھ اور جملہ بول دوں، بولتے بولتے بیچ میں کوئی ایسا جملہ بول دوں جس کا تعلق میری اس گفتگو سے نہیں ہے، تو آپ بھی کہیں گے اور آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ کیا ہوا. اچانک بیچ میں کوئی دوسرا کلمہ آپ بول کر پھر اپنے اس چیز کی طرف آ گئے، یہ کہیں گے کہ یہ گفتگو ٹوٹ گئی یا کچھ ہوا ہے ایسا معاملہ. لیکن وہ عربی میں اس وقت خطبہ تھا، سامعین بھی عربی تھے، وہ سب سننے والے تھے. تو اس خطبے کے دوران آپ خطبہ دیتے دیتے اچانک یا ساریت الجبل کا، تو سامعین بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا اور ایسا کیوں آپ نے یہ کہہ دیا. لیکن کسی نے ان سے نہیں پوچھا. چند دنوں بعد حضرت ساریہ جو ایک لشکر لے کر گئے ہوئے تھے، وہ جب مدینہ کے اندر فتح کی یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اچانک ایک آواز آئی تھی جمعے کے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو.
کہا کہ ہم دشمن اس سے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا تھا، پھر جب ہماری فوج ہماری ٹیم نے اس طرف اوپر چڑھی اور ان کو شکست ہوئی اور ان کو بھگا دیا، اگر یہ آواز نہ آتی تو ہم شاید اس وقت جو ہے وہ شکست کھا جاتے اور ہمیں جانی طور پر بھی نقصان ہوتا۔ بات صرف اتنی سمجھانے کی کہ کتنی میلوں دور وہ مقام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز وہاں تک پہنچی ہے، اور وہ ساریہ جنہوں نے اس آواز کو سن بھی لیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ خطبہ دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ ہے، فرما رہے ہیں کہ جنگ کا معاملہ کیا ہے، کس کیفیت میں پہنچا ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ اپنے پیاروں کو جو یہ تصرف کرنے کی اور جو ایسی طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، انہی کا شمار کرامات میں سے ہوتا ہے، خرق عادت ایسی جو ہے وہ چیزوں کا ظہور ہونا۔ تو اللہ کے ولی جس کے اندر وہ ولایت کی کچھ علامات کو بھی ذکر کیا گیا، ایک حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا، روایت میں ہے کہ ولی وہ کہ جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آئے اور وہ رب کی اطاعت کی طرف وہ آدمی بھی آ جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، اللہ کے مبارک ذکر کی طرف آ جائے۔ اور بھی اس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ولی کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ شاید فرمایا کہ ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی ان کو غم ہے۔ خوف کس چیز پر ہوتا ہے اور غم بھی آدمی کو بعض اوقات ماضی کے اندر کسی چیز کے ترک ہونے کی وجہ سے، چھوٹنے کی وجہ سے آدمی غم کی کیفیت میں رہتا ہے، آگے اس کا انجام کیا ہوگا اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی بھی عمل کیا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ اب ہونا کیا ہے میرے ساتھ، تو یہ اس نے کوئی ایسا فعل کیا ہے جو اس کو غمگین کر رہا ہے اور پھر آگے کا اس کو ڈر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے کاموں سے محفوظ فرما لیتا ہے جو ان کے لیے غم کا سبب بنے، اور ایسے کاموں سے محفوظ فرماتا ہے جن سے نہ غم آئے نہ آگے کا ان کو کوئی خوف ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، وہ ایسے سارے کام ہی انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے ولی بھی اللہ سے ڈرنے والے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہے، تقویٰ یعنی اللہ سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی میرا ایسا عمل ہو جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو اور گرفت ہو، اور اس گرفت کی وجہ سے میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ تو وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ جی ہاں، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے انداز یہی ہوتے تھے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے، اور اس طرح بالکل غفلت والی کیفیت تو بالکل نہیں ہے۔ یہ ان کی حالت ہے جن کے اعمال صاف اور ستھرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ڈرنے کا بھی اور آپ کی اللہ کی رحمت سے امید والا بھی جو معاملہ رجا والا، وہ بڑا آپ فرماتے اگر یہ اعلان ہو قیامت کے دن کہ ایک شخص کے علاوہ باقی سب جنت میں، تو کہتے میں ڈر جاؤں گا کہ وہ ایک شخص کہیں عمر نہ ہو۔ یہ ان کے ڈرنے کی کیفیت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں عطا فرما کر گئے، انہیں جنتی فرمایا گیا۔ کبھی عشرہ مبشرہ کے طور پر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، انہیں جداگانہ الگ وہ بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ احد کے پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو انہیں وہاں پر بھی شہادت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ جن کو رسول اللہ دنیا میں ہی جنتی بشارتیں دے، جن کے کہنے پر مشورے پر اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل کر دے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو ایسا گزارا ہے کہ وہ اپنے آپ پر خوف اور خشیت کا غلبہ یہ ہے کہ اگر وہ حکمران بھی بنے گئے، وہ امیر المومنین بھی بنے ہیں، تو وہ یہی کہتے رہے کہ اگر ایک بکری وہ دریا کے کنارے پر بھی اگر پانی نہ پینے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے تو مجھے خوف اس کا کہ اللہ اس کی بھی مجھ سے پوچھ کر نہ فرمائے، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ ان کے خوف والی، ان کے ڈرنے والی وہ کیفیت پھر یہ ہے، وہ انداز پھر یہ ہے۔ جنت کی بشارتیں سن کر بھی ان کا خوف یہ، تو اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ خوف والی کیفیت ان میں ہوتی ہے، وہ تقوی کے اس اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں کہ پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈر ڈر کے ہی وہ اپنی ساری زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا،
اور مغفرت فرمائے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت اور آپ کی حالت اس حوالے سے آپ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ایک نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کی اس قلب مبارک سے، روایت میں آیا کہ قلب مبارک سے، آپ کے دل مبارک سے ایسی خوف کی وجہ سے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی کہ جیسے کوئی ہنڈیا کھانا پکانے کے لیے وہ جوش مار رہی ہوتی، ایسا جوش ہمیں یہ ایسا سنائی دیتا کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے کہ یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم ہو جاتے، سوج جاتے پاؤں مبارک۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک ہم اپنی کیفیت اور اپنی ان چیزوں پر ہم غور کریں کہ جن کا عام روزمرہ کی زندگی ہو، اگر نماز کے حوالے سے ہی ہو، آج اگر کسی کو آفس میں جانا ہے تو بالکل اپنے وقت پر، وہ رات کو سوتے ہوئے بھی اپنا الارم جو لگائے گا نا وہ ٹائم لگائے گا آفس ٹائم میں، اگر اسے 9 بجے جانا ہے تو وہ 8:30 8 بجے کا ٹائم لگائیں گے کہ مجھے اس ٹائم میں اٹھنا ہے، رات کو ہی نیت کرتے ہوئے گویا کہ یہ سو رہا ہے کہ مجھے صبح فجر کی نماز معاذ اللہ نہیں پڑھنی ہے۔ گھر کے اندر اگر بچوں نے اسکول جانا ہے تو مائیں وہ ٹائم سیٹ کرتی ہیں کہ جس میں بچے لیٹ نہ ہو جائیں، وہ بر وقت اٹھیں، تیار ہوں اور وہ اسکول چلے جائیں، لیکن نماز کے حوالے سے کسی کو عام طور پر وہ اتنی فکر نہیں رہتی ہے، اور پھر آخر میں یہی کہہ دیا جاتا ہے بس دعا کریں، بس دعا کریں۔ اگر کسی کو نماز کی دعوت بھی دی جاتی ہے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے بس آپ دعا کریں، ہم نماز پڑھ لیں، یہ وہ۔ ارے میرے بھائی، آپ روزانہ کاروبار پہ جا رہے ہو، آپ کس سے دعائیں کرا کے جا رہے ہو کہ آپ دعا کریں؟ ایسا آج تک کوئی نظر نہیں آیا جو یہ شخص کہتا ہو کہ آپ دعا کریں، میرا کاروبار بھی اچھا ہے، بالکل گاہک بھی بہت آتے ہیں، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن میں جا ہی نہیں رہا، میں اٹھ ہی نہیں رہا۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ بس میں اٹھ جاؤں صبح، ایسا کوئی نہیں۔ ایسے ضرور ملیں گے جو یہ دعا کرانے آئیں گے کاروبار بند ہے، کاروبار ٹھپ ہوا ہے، قرضے چڑھ گئے ہیں، گاہک نہیں آتے، آپ اس طرح کی کاروبار کی پوزیشن نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں، بالکل وہ ضرور ملیں گے، لیکن ایسے افراد بہت کم ملیں گے جن کے کاروبار بھی ٹھیک، نوکری بھی اچھی، سب کچھ اچھی، وہ کہ صرف آپ دعا کر دیں بس میں اٹھ ہی نہیں رہا، میرا اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، میں سویا رہتا ہوں۔ ایسا میری زندگی میں تو کوئی بھی نہیں آیا، شاید کسی کو آیا ہوگا کوئی اس طرح کی بھی دعا کرانے کے لیے۔ تو یہ ایسی حالت اور کیفیت ہماری عام طور پر وہ نمازوں کے حوالے سے ایسی ہوتی ہے، لیکن دیگر کوئی کاموں کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ اگر بیٹا اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں نے نہیں جانا اسکول میں نے کالج میں نہیں جانا، میں نے فلاں جگہ نہیں جانا، تو وہ اس کو بھی قائل کر لے گا، چاہے سختی سے کرے چاہے نرمی سے کرے، کسی انداز سے کرے، وہ اس کو لازمی بھیجے گا، بلکہ ناراض ہوگا اس سے، اس کا پیسہ خرچ ہوا اتنا، اس نے اسکول میں ایڈمیشن کرایا، اس نے وہاں جگہ کیا ہے یا ٹیوشن لی ہے، کچھ بھی کیا ہے، اس کا پیسہ خرچ ہوا ہے، تو وہ لڑے گا، اس کے ساتھ جو بھی اس کو کرنا پڑے گا وہ کہے گا بس تم تیار ہو اور تم نے یہ کام کرنا ہے۔ نہیں کر سکتا والد تو صرف اس لیے وہ نمازوں کی طرف راغب نہیں کر سکتا تو اللہ کے دین کے کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، نماز صرف مولانا پہ فرض نہیں ہے، نماز صرف مخصوص لوگوں پہ فرض نہیں، ہر مسلمان کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے، وہ اللہ کا یہ فرض کو ادا کرنا ہے، اور اس فرائض کے بغیر تو آدمی اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا پیارا بن ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اعمال اگرچہ اور بھی لیکن یہ مقدم ہے۔ تو نماز جس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آئیں اور جھکیں اور وہ نماز کا فریضہ ادا کریں، پھر اس کے بعد نفلی اور اطاعت والے کاموں کرتے ہوئے ہم نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں، تو یہ مقدم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں اور اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں کہ پاؤں مبارک آپ کے سوج جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، وہ یہی کہ عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سب کچھ شکرانے میں، اللہ اکبر، ان کا مقام مرتبہ دے، اور شکرانے کے اندر وہ اپنی طویل عبادت۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، نماز جو لوگوں کو پڑھاتے تھے تو وہ قدر طویل نہ ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی، لیکن جو آپ نماز تنہائی میں خود پڑھتے وہ بڑی لمبی قرات اس میں کیا کرتے۔
کبھی کبھی سورہ بقرہ ایک ایک رکعت کے اندر، سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران بھی پڑھتے، سورہ نساء بھی پڑھتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک رکعتوں کا قیام جو ہے وہ روایات میں بیان کیا گیا. اور ہم اتنے اس حوالے سے غافل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں کہ ہم بسا اوقات اپنی کئی فرائض نمازوں کو جو ہے وہ قضا کر دیتے ہیں. تو یہ اس کو تھام کر رکھنا ہے، نماز کو لازمی پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے والے ہی اللہ ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، دنیاوی طور پر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اخروی طور پر بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا. اپنے بچوں کو بھی اس طرف ضرور راغب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی بھی کرو. یعنی والد کو اگر کچھ سختی بھی کرنی پڑ جائے تو وہ بچے کو راغب کرے، کوشش کرے. لیکن اگر ماں باپ خود پڑھنے والے ہوں گے تو پھر بچوں کو نہیں بولنا پڑے گا، پھر بچوں کو کثرت سے نہ ڈانٹنا پڑے گا، نہ سختی کرنی پڑے گی. یہ انشاءاللہ آپ کے گھر کا ایک ماحول ایسا پیارا ماحول بن جائے گا کہ وہ سارے کے سارے تسلسل کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھنے والے بنیں گے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں کا ماحول اللہ کریم اپنی رحمت سے ایسا بنا دے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے والے بن جائیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا